بڑے پیمانے پر ہونے والی اس لوٹ مار کی رپورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی آنکھیں تو کھول دیں، لیکن انہیں علم نہ تھا کہ انہیں اس رپورٹ کو پوری قوم سے چھپانا ہوگا۔ اگر ان کے اپنے لاڈلے وزیر پاور سیکٹر میں اس ڈاکے میں شامل نہ ہوتے تو وہ ٹی وی پر گھنٹوں بیٹھ کر پوری قوم کو تفصیل سے بتاتے کہ شریفوں کی حکومت میں چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کیا تباہی مچائی گئی۔ سب سے بڑا انکشاف تو یہ تھا کہ شریفوں کے دو قریبی عزیزوں نے ساہیوال اور کراچی میں کوئلہ پلانٹس لگانے میں بڑا کرتب دکھایا اور اپنی نسلیں سنوار لیں۔ آنے والے برسوں میں جس طرح کا ٹیرف انہیں نیپرا نے دیا، اس کے سامنے قارون کا خزانہ بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن عمران خان کے اپنے ڈونرز بھی اس کھیل میں شامل تھے، جن کی پاور کمپنیوں کو فائدے ملے۔ خسرو بختیار ہوں یا ندیم بابر یا چودھری صاحبان یا رزاق داؤد، سب نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور اس میں دو بیوروکریٹس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے نیپرا میں اپنا ایک ایسا بندہ لگایا جس کے ذریعے وہ مرضی کا ٹیرف لے کر نکل گئے۔ سرکاری بابوز نے محض اپنی پوسٹنگ اور عہدے کے چکر میں قوم کو گروی رکھ دیا، جس کا خمیازہ قوم نے آنے والے سالوں میں بھگتنا تھا۔ اب وہی ہو رہا ہے۔ پچھلے ماہ کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، کیونکہ فی یونٹ بجلی کی قیمت 60 روپے تک جا پہنچی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیمت اکتوبر میں مزید بڑھ جائے گی۔ سیکٹری پاور ڈویژن راشد لنگریال نے کچھ دن پہلے صحافیوں کو جو بریفنگ دی تھی کہ بجلی کے بلز کیوں زیادہ آئے ہیں، اس میں ہنستے ہنستے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ ابھی تو اکتوبر کا مہینہ بھی آنا ہے اور بل مزید اوپر جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو بھی ویسی ہی صورتحال کا سامنا تھا جیسے 2015 میں نواز شریف دور میں سامنے آئی تھی، جب بجلی کے پلانٹس لگانے پر حکومت کے وزیر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں خواجہ آصف، شہباز شریف اور پھر احسن اقبال بھی کود پڑے اور ایک دوسرے کو خوب سنائی۔ خواجہ آصف 2 سال سے اپنے اوپر دباؤ کے باوجود خاموش تھے کہ ان کی وزارت کو 5-6 لوگ مل کر چلا رہے ہیں اور وہ بے حسی سے سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھے۔ خواجہ آصف کو علم تھا کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ایک بینک کے مالک جن کا اپنا بھی پاور پلانٹ تھا، وہ لمبے چکر میں ہیں، ورنہ شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا کام چھوڑ کر کیوں بجلی اور پانی کی وزارت چلاتے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک دن اپنی خاموشی توڑتے ہوئے نندی پاور پروجیکٹ پر کچھ باتوں کی نشاندہی کی تو اس پر شہباز شریف بھڑک اٹھے، کیونکہ نندی پور کے تکنیکی مسائل پر سوالات اٹھانے کا مطلب شہباز شریف کی چینیوں کے ساتھ مہنگی ترین ڈیل پر سوال اٹھانا تھا۔ شہباز شریف کی کوشش تھی کہ نندی پور کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر ڈالا جائے، جس نے اس منصوبے کو تاخیر کا شکار کیا، کیونکہ پی پی کے کچھ وزیر بھی اس مسئلے پر آپس میں لڑ رہے تھے اور یوں یہ فائل دب کر رہ گئی۔ پی پی دور میں اس وقت کے بجلی و پانی کے وزیر چاہتے تھے کہ اس پروجیکٹ کے پی سی 1 میں جو بے ضابطگیاں ہیں انہیں وزارت قانون کلیئر کر کے کلین چٹ دے دے تاکہ وہ 22 ارب روپے کا معاہدہ کر لیں، لیکن وزیر قانون بابر اعوان کا موقف تھا کہ وہ کیوں اپنا سر اس اسکینڈل میں پھنسائیں۔ غلطیاں بجلی و پانی کی تھیں اور ملبہ سارا وزارت قانون پر گرے گا۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ پی پی کے وزیر یہ معاملہ صدر آصف علی زرداری تک لے گئے۔ آپ بابر اعوان کو کہیں کہ وہ فائل کلیئر کریں، لیکن صدر کی مداخلت کے باوجود بابر اعوان تیار نہ ہوئے۔ ان دنوں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بہت ایکٹیو تھے اور ہر بات پر سوموٹو لے رہے تھے۔ بابر اعوان کو خدشہ تھا کہ اگر انہیں ہلکی سی بھی بھنک پڑ گئی کہ وزارت قانون نے نندی پور پاور پروجیکٹ میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو کلیئر کر دیا ہے تو انہیں عدالت میں بلا لیا جائے گا۔ بابر اعوان اور افتخار محمد چودھری کے درمیان پہلے ہی سخت ان بن تھی۔ چیف جسٹس چاہتے تھے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جنیوا میں آصف زرداری اور بینظیر بھٹو پر $60 ملین کے منی لانڈرنگ کے مقدمے دوبارہ کھلوائیں۔ وہ مقدمہ مشرف دور میں بینظیر بھٹو کے ساتھ ہونے والے این آر او کے تحت اس وقت کے اٹارنی جنرل جسٹس قیوم نے خط لکھوا کر بند کروا دیا تھا، اور یہ کام مشرف کی منظوری سے ہوا تھا۔ مشرف کے اس این آر او سے 10,000 ملازمین نے فائدہ اٹھایا۔ سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہوا، جس کے کراچی میں ہزاروں ورکرز جو مختلف جرائم میں قید تھے کو رہا کیا گیا، اور اگر کسی کو مالی طور پر اس این آر او سے سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا تو وہ آصف زرداری اور بینظیر بھٹو تھے۔ آصف زرداری کے وہ $60 ملین بچانے کی ذمہ داری اب یوسف رضا گیلانی اور بابر اعوان پر تھی، اور وہ دونوں اس وقت آصف زرداری کے لیے ان دا لائن آف فائر تھے۔ زرداری صاحب بھی ان دونوں کو وزیر اعظم اور وزیر قانون بنانے کا پورا صلہ لے رہے تھے، اور وہی ہوا۔ آصف زرداری کو بچاتے بچاتے گیلانی نہ صرف گھر گئے بلکہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے۔ بابر اعوان بھی بھٹو ریفرنس کیس میں بطور وکیل پیش ہوئے تو انہیں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ پہلے وزارت قانون سے استعفیٰ دیں، پھر یہاں آ کر دلائل دیں۔
کہ بھٹو کے عدالتی مقدمے کا ٹرائل دوبارہ شروع کیا جائے۔ بابر اعوان کا خیال تھا کہ شاید وہ وزارت چلانے کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کر لیں گے، لیکن افتخار محمد چودھری تلے بیٹھے تھے۔ یوں اب بابر اعوان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ندی پور پاور پروجیکٹ کی فائل فوراً کلیئر کریں تاکہ چینی اس پر کام کر سکیں۔ بابر اعوان کو شک تھا کہ اس ڈیل میں پی پی کے کچھ وزیر تگڑا پیسہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ندی پور پاور پروجیکٹ کا تخمینہ 12 ارب روپے لگایا گیا تھا اور اب اسے 12 ارب سے 22 ارب کر دیا گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، وزیر یا بیوروکریٹ 12 سے 22 ارب کا پروجیکٹ کر دیں اور اپنی چونچے گیلی نہ کریں۔ جتنا دباؤ بابر اعوان پر ڈالا جا رہا تھا، اتنا ان کا شک بڑھ رہا تھا کہ اب اس میں کوئی لمبی گیم اور لمبا پیسہ ہے۔ وہی ہوا جب کچھ عرصے بعد پی پی کی حکومت جاتے ہی شہباز شریف نے جس پروجیکٹ میں سب سے پہلے ہاتھ ڈالا وہ ندی پور ہی تھا، جو پروجیکٹ کچھ عرصہ پہلے 22 ارب میں مکمل کرنے پر چینی کمپنی راضی تھی۔ اسے 2-3 سال بعد چین جا کر 57 ارب روپے پر ڈن کیا گیا۔ جس پاور ایکسپرٹ نے وہ ندی پور پروجیکٹ تیار کیا وہ چلاتا رہ گیا کہ 2-3 سال میں جتنی بھی مہنگائی ہو جائے اس پروجیکٹ کی لاگت 37 ارب سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس پروجیکٹ ڈائریکٹر نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف نے 57 ارب روپے کی ڈیل کی، جو بڑھتے بڑھتے 100 ارب روپے کراس کر گئی۔ شہباز شریف کی ندی پور پروجیکٹ کے ساتھ دل لگی تھی، اس لیے جب خواجہ آصف نے اس پروجیکٹ کے کچھ پہلوؤں پر تنقید کی تو شہباز شریف خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی احسن اقبال بھی اس زبانی فائر ورک میں کود پڑے۔ اب نواز شریف کے وزیر بھی ندی پور پروجیکٹ پر ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے کبھی پیپلز پارٹی کے وزیروں کی لڑائی دنیا نے دیکھی تھی۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ماضی اور حال کے وزیر اور بیوروکریٹس ندی پور پر تلواریں نکال کر آمنے سامنے آ گئے۔